ہاں جی اب ریکارڈ سے زیادہ کام نہیں گیا ہمارا. چلیے کیا ہو گیا تھا پتا نہیں. الحق کو ایکسپلین کر رہا ہے جی. تو یہ الحق کو میں بتا رہا تھا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق اور جو بات ہے جہاں پر جتنی ہونی چاہیے، جس چیز کی تخلیق فرمائی، اسے کہاں کتنی مدت کتنی سائز میں ہونی چاہیے، ان تمام چیزوں کے لیے جو لفظ قرآن میں استعمال ہوتا ہے وہ الحق ہے. اور پوری قرآن میں 287 ٹائم یہ ورڈ استعمال ہوا ہے الحق، جس کے معنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر بات یا ہر تخلیق وہ کیا ہے، وہ سچ ہے یا وہ اللہ کی بات ہے. تو الحق یعنی جو بھی اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وہ چیز اپنی جگہ حق ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ ایک لفظ ہو گیا جس کی بڑی تفصیل اس میں وہ گئے ہیں کہ الحق یعنی ہر بات جو اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ حق ہے. اب دنیا میں دوسرے لوگ کوئی بھی بات کر رہے ہیں تو وہ حق کے خلاف ہے. تو اسی لیے ہم جو دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہم ارنا الحق حقا، کہ آپ نے جو حق پیدا کیا ہے اس حق کو ہمیں حق دکھائیے، اور جو اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ ساری باطل ہیں، اور اس کی بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہم ارنا الباطل باطل، ہم کو باطل ہی نظر آنے دیجیے. بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ باطل حق نظر آتا ہے. تو یہ الحق 287 ٹائم آیا، اور جہاں پر بھی آئے گا اللہ کی بات، اللہ کی تخلیق، اللہ کی جو اس کے تعلق سے اس کی جسامت ہے، اس کا مقام ہے، اس کی مدت ہے، اس لیے انسان کی تخلیق بھی حق ہے. اور کوئی چیز اللہ کی تخلیق میں ایسی نہیں ہے جو بے مقصد بنائی گئی ہو. کوئی بھی چیز ہے تو اس کا ایک کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. اسی لیے انسان کی تخلیق کا بھی مقصد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو چوائس دے کے دیکھنا چاہتے تھے ایک مخلوق کو کہ وہ کس طرح اللہ کو پہچانتی ہے، اللہ کی بات کو مانتی ہے. تو یہ تمام باتیں اس میں آ گئی کہ اب جو بات آپ کو جو حکم آ چکا ہے وہ کیا حکم تھا؟ حکم کیا تھا؟ ایک ہی ٹاپک پر بات چل رہی ہے، تحویل قبلہ. یہ جو ہے حق ہے. اب یہ جو اللہ کی طرف سے آ گیا یہ سچ بات ہے، اور اس کے مقاصد بھی ہیں انسان کا ذہنما کا. اب بعض مفسرین جلالین ہیں اس کے کئی ریزنز بتاتے ہیں، لیکن وہ ہماری سوچ سے زیادہ ہے کہ کوئی ایک ریزن کی وجہ سے اللہ نے اس قبلے کو چینج کیا. وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کے کیا کیا ریزن ہیں، لیکن جو بھی ریزنز ہیں وہ حق ہیں، بلا مقصد نہیں ہے. اب اس کے بعد یہاں پر ہم آئے تھے من کے ساتھ رب آیا، اس کے نیچے علامت کیا ہے رب کے؟ کسرہ. کیوں آیا؟ من کی وجہ سے چار مجرور. یہ من کے بعد ربی آ گیا، یہ جار مجرور ہوا. پھر اس کے بعد ایک اور ضمیر یا اسم یہاں پر آ گیا ربی کا. یہ دونوں میں کیا رشتہ ہو گیا؟ ضمیر اور ایک اسم ہے، مضاف الیہ. اب یہاں پر ایک مکمل بات کہی گئی اس ٹکڑے میں کہ یہ جو بھی حکم ہے یہ ساری محذوب ہیں. الحق جو ہے یہ کوئی بھی حکم، کوئی بھی بات جو قرآن میں موجود ہے، جو اللہ کی طرف سے نزول ہوا، وہی کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جو
کہا جا رہا ہے کہ جو بھی کہا گیا ہے یہ آپ کے رب کی طرف سے ہے اور وہ حق ہے، وہ با مقصد ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی جو مرضی ہے یا جو مقصد ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اب ایک بات یہاں پر یہ یقین سے کہہ دی گئی کہ یہ جو قبلہ تبدیل ہوا ہے بس یہ حق ہے، اینڈ اٹ از اے پرپسفل آرڈر فار دا مومنین دیٹ دے شوڈ ٹرن۔ اس کی مزید وضاحت اب 148 میں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد پھر ایک ایسا ٹکڑا آ رہا ہے جس کا تعلق پچھلے حصے سے تھا، ایک آیت سے، کہ اگر آپ ان کی پیروی کریں گے تو جاہلوں میں ہو جائیں گے۔ یہ آیت پڑھ کے آئے نا؟ چلیے، تو اب اس کے بعد یہاں پر اس کو کہتے ہیں اس میں سے ایک تو حرف عطف آ گیا، ویری گڈ، یہ حروف میں آپ ڈالیں گے حرف عطف۔ عطف کے معنی کیا ہو گئے؟ اب یہ ایک حرف ہے تو کیا یہ غیر عامل ہے؟ صحیح، غیر عامل، اس سے آنے والے اسم کے اوپر یا حرف پہ یا فعل پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ پھر لا کیا ہے؟ لا جو ہے وہ نفی ہے سر، کیا ہے؟ 3 کلموں میں کون سا کلمہ ہے؟ یہ بھی حرف ہے، حرف نہیں ہے، یہ حرف نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس اب ایک اور حرف آ گیا، اس کو حرف نہیں بھی شامل تو حرف نہیں کریں گے، اس سے پہلے ایک اور الف لام آیا تھا، وہ بھی حرف ہے جو کسی بھی معرفہ یا کامن نام کو، ابھی میں عربی ٹرمز نہیں کہہ رہا ہوں، بعد میں بتاؤں گا، کسی بھی کامن نام کو پراپر نام بناتا ہے۔ تو اس والے حرف کو ہم کیا بولتے ہیں جو یہ ال ہے، اس کو کیا نام دیں گے؟ اس کو حرف معرفہ کہتے ہیں، یعنی that turns a common noun into proper noun. When it is attached to a common noun, that becomes a proper noun. معرفہ۔ چلیے، اب اس کے بعد اب یہاں سے یہ ہو رہا ہے کہ اب کس سے خطاب ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جب بولا تو میرے رب کا، آپ کے رب کا۔ اب یہاں پہ فلا تکونن اتا جو ہے یہ پھر سیکنڈ پرسن کے لیے آ گیا، اور تکون یہ ہو گیا ورب ہو گیا کانا کا۔ نہیں، اب کانا کا ہو چلیے، لیکن یہ پلورل ہے یا سنگولر ہے؟ یہ سنگولر ہے۔ کیسا ہوگا؟ تا کی وجہ خالی تا نہیں، اس کے اندر پھر اور واو بھی ہے، نون بھی ہے، تکونا تکونا تکونا، پھر اور ایک نون آنے سے تکونا۔ تو پھر یہ پلورل ہونا آپ چاہیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے یا سارے مومنین سے خطاب ہے کہ تم سب ہو جاؤ، آنے سے نہیں ہونا؟ یہ نہیں غلط کہہ گیا، تم سب سے ہونا، سب مومنین۔ ہاں، مومنین بھی ہو سکتے ہیں، یا وہ جو منافقین تھے جو ایمان نہیں لا رہے تھے، ان کو بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ دنیا کے تمام قیامت تک کے لوگوں کے لیے اشارہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو بات پہنچائی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے، وہی کی گئی ہے، یہ الحق ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کسی مقصد سے یہ حکم دیے ہیں، تو تم یعنی وہ۔ اب اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے کہ صرف مومن سے، کسی بھی سننے والے کو، اس آیت کے پڑھنے والے کو، وہ اس کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے، اس میں اب کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یو ہیو ٹو بلیو ان اٹ۔ یہ جملہ امر ہے؟ نہیں، امرے نہیں ہے، امرے نہیں بولیں گے اس کو۔ ویری گڈ، ہے نا؟ لا تکونن، آپ کوئی بھی سننے والا، لیکن زیادہ تر خیال یہ ہے کہ مومنین سے خطاب ہے کہ مومنین ایمان لائے ہوئے تھے، تو وہ جب ان کو بھٹکا رہے تھے کہ یہ کیا بات ہے، تمہارے پہلے والوں کی عبادت کیسے قبول ہوئی،
وہ تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے. نظر بھٹکانے والے 50 قسم کے دلائل سے شیطانی وسوسوں سے بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ صرف مومنین سے خطاب ہو کہ تم ان کے بہکاوے میں نہیں آنا اور اس کے اوپر کوئی شک نہیں کرنا، بلکہ اس کو ایز اٹ از حق ماننا اور اسی کے اوپر پورا بلیف رکھنا. دونوں بھی باتیں ہو سکتی ہیں. بعض مفسرین کے لیے ہر قاری قرآن کے لیے ہے جو بھی پڑھتا ہے، جس تک بھی یہ میسج پہنچے گا کہ اس بات پہ کوئی شک کی گنجائش نہیں. اب یہاں پر اب یہ بھی خیال ہے کہ مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ جب دوسرے لوگ تم کو بہکا رہے ہیں، مختلف باتیں تم کو کہہ رہے ہیں، تو لا تکونن تم ہرگز، لا تکونن تم ہرگز نہیں ہو جانا. اب یہ من سے کیا ہے؟ چار ہو جائے گا یا من کئی معنوں میں آتا ہے. اس سے پہلے بھی من آیا تھا جو اقبال نے سوال کیا تھا روزگار ہے تو لیکن ان میں سے ایک من ہوتا ہے. جیسے ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ من اور علاقہ ایک سمجھے کہ جوڑ ہے. میں یہ کہوں کہ ذہب تو کے معنی کیا ہے؟ میں ذہب تو آیا تو میں گیا. ذہب تو میں گیا. اب میں دو جسم کا بیان کر رہا ہوں، ایک بیت ہے اور ایک مسجد ہے. ایک بیت ہے، ایک مسجد ہے. اب میں یہاں پر کون سے حرف استعمال کروں گا؟ اب تو وہاں پر رہ کے آئے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو سعودی میں رہ کے آئے ہیں. نہیں وسیم کیا بولیں گے آپ؟ ہاں، اور اس سے پہلے بیت سے پہلے کیا بولیں گے؟ نہیں بیت سے پہلے کیا بولیں گے؟ دونوں جگہ بھی آئیں گا نا، بیت اور مسجد. اگر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد کی طرف گئے تو الہ بولیں گے، اور اگر من بولیں گے تو پھر وہاں سے ہی آیا. تو کہاں ہوا؟ میں گھر سے مسجد کو گیا. ذهبت الى البيت الى المسجد من البيت. نہیں، پہلے مسجد جہاں سے آپ شروع کر رہے ہیں پہلے اس کا ذکر آئے گا. ذهبت من البيت الى المسجد. اب یہ من حرف جار ہونے سے من البیت میں کہہ رہا ہوں. یہ وہ من ہے. اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کیا معنی ہو رہا ہے؟ من کے معنی سے اور پھر اذا المسجد ہے، وہ اس کے معنی مسجد کی طرف. اب یہ من الممترین میں اور اس من میں کچھ فرق نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ان میں سے نہیں ہو جانا. کسی جگہ کے لیے اس طرح کی چیز وہ جگہ کے ہر کے جگہ. لیکن اب یہ شک کرنے والوں میں سے تو یہ اب حرف جار نہیں رہا، بلکہ یہ گروپ ہے جو شک کرنے والے ہیں. تم جا کے اس میں ہرگز شریک نہیں ہو جانا. تم بھی ڈاؤٹ کرنے والے، مترا کے میں نے ڈاؤٹ یا شک کرنا، اور ممترین اس کی جمع ہے شک کرنے والے. تم شک کرنے والوں میں سے نہیں بن جانا. ٹھیک ہے؟ من الممترین. کچھ آپ بیچ میں بول رہے ہیں سر. ٹھیک ہے. اب یہ پورا ٹکڑا کیا ہوا؟ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. اس لیے یہ فا گیا. ایک بات بتا دی گئی. اب جا کے جملہ پورا ہوا، کلام ہوا، لیکن کلام نا تمام ہے. ابھی بہت سی باتیں کے بارے میں آنے کی ہیں. اب پچھلی آیت سے اس کا تعلق ہو گیا کہ اب وہ اللہ کوشش کریں گے تم کو بھٹکانے کی. لیکن تم سارے مسلمان، اگر آپ کے تقو آتا تھا، خالی تقونا نہیں آتا تھا، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہوتا. اب یہ سب سے خطاب ہے کہ ہر اسی لیے کیوں آیا؟ فا کیوں آیا؟ یہ تو اس ٹکڑے سے ہے
کہ اب یہ جو بھی کہا جا رہا ہے یہ رسول اپنی طرف سے نہیں کیے بلکہ اٹ از من ربک، یہ آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ یہاں خطاب سنگولر ہے اور یہاں پر تمام مومنوں سے ہے کہ تم ہرگز ممترین جمع ہے ممتر کی، اور مترا اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ شک کیا، ممترین شک کرنے والوں میں ہرگز شریک نہیں ہوں۔ ترجمے میں یہ بات نہیں ہوگی۔ ہمارے ڈاکٹر عباس کے پاس سامنے ترجمہ کھلا ہوا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں مودودی صاحب ترجمے میں اتنے ٹکڑے کے بارے میں؟ ڈاکٹر صاحب ہاں کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، وہ یہی بات کر رہے ہیں۔ ترجمہ کیا ہے؟ تھوڑا سا پڑھ دیں گے ہم کو؟ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ یہ قطعی امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو۔ اب یہ وہی ترجمہ ہے، لیکن وہ ترجمہ پڑھنے سے وہ تکونن کا ہے، وہ حق کیا ہے تمہارے رب کی طرف، کون سے الفاظ ہیں، کون سا ترجمے کا لفظ کس سے جڑتا ہے، وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔ جیسے آپ ایک ایک لفظ کی اسٹڈی کریں گے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے حق فیصلہ سنا دیا گیا، اور یہ کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش سے کے مطابق آپ نے استغفر اللہ نعوذ باللہ یہ اپنی طرف سے قبلے کو بدل دیا، اس کے لیے ایک اخلاق آپ کہہ دیجیے۔ اور کوئی صاحب، یہ کوئی صاحب عارف آپ کا مائک بند کریے پلیز۔ میرا تو کھلا ہوا نہیں ہے، بالکل بالکل کھلا ہوا ہے، اس کو آپ اس مائک کو لے کے جانا بند ہے بھائی۔ نہیں نہیں لکی تم کو آواز آ رہی ہے میری؟ اب آ رہی ہے نا، کھلا ہے اس لیے آ رہی ہے۔ عارف چاچا کا ہے، پروین چاچی کا بھی جو ہے مائک کھلا ہوا ہے، بند کر لیجیے گا پلیز۔ پلیز بند کر لیجیے۔ میں ذرا یہ اس پہ رہنے سے، یہ اسٹرالر پہ ہونے سے میں اس سے بند نہیں کر سکتا۔ اب ٹھیک ہے، عارف بند ہو گیا۔ چلیے اب پوری بات سمجھ میں آ گئی ہے، چھوٹی سی تھی لیکن اس کے اندر دو ٹکڑے تھے۔ ایک بات کا یقین سے کہہ دیا گیا، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اس کے اوپر شک ہرگز نہیں کر، تم کو شک کرنے والوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ از دس کلیئر؟ Any question on that? چلیے 140 ہے، اس سے تھوڑی سی مشکل آیت یہاں پر آ رہی ہے جس کا سمجھنا ہے، آئی تھنک سمجھیں گے انشاءاللہ، اٹ ول ٹیک ٹائم۔ چلیے کون ہے نیکسٹ ریڈر؟ کون ہے ہمارے؟ سر افسار بھائی کی بات۔ چلو افسار۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِي بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ چلیے اب آپ کو فلیش لگانا ہے، جلدی جلدی بتائیے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ویری گڈ۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ ایک سیکنڈ چل جائے، ہاں چلیے میں جب تک اس کو أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِي بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا۔ ہاں اس کے فسٹ ابھی خود خیرات تک ایک بولے تھے آپ؟ جی ٹھیک ہے چلیے، ہاں جہاں تک جمعیہ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِي بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، ہاں اس کے بعد کا باقی کا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ چلیے یہ پوری آیت مشکل نہیں ہے، اس کا صرف پہلا ٹکڑا مشکل ہے، یہ ہے۔ چلیے اس کے اوپر وہ تو عطف ہو گیا، اور حرف عطف جو ہے وہ کوئی عامل نہیں ہوتا، غیر عامل ہے۔ چلیے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور آگے اب لی کلی میں لی اور کلی دو حرف ہیں، دو لی تو حرف ہے، جی کل
اسم ہے. بہت اچھے. کل کیا ہے؟ کلن سے کلن یا ہر سے جر سے کلن ہو گیا. جار مجرور ہے. کلن کے معنی کیا ہے؟ مطلب سارے کے سارے، کل سب لوگ. کلن مانے پورے کے پورے، سارے کے سارے، ہے نا. کل کیسے بنائیں گے؟ جی. اور جز میں فرق ہے نا. جز کے معنی ایک ٹکڑا، کل کے معنی پورا، سارا. سارے کے سارے. چلیے اس کے وجہتن یہ اسم ہے. لکلی کے معنی کیا ہوا پھر؟ لکلی کے معنی کل میں سے، ہر ایک. کیسا ہو گیا؟ من تھوڑی آیا ہے ہر کل، ہر ایک کے لیے. کے لیے. ویری گڈ. ہر ایک کے لیے، ساروں میں سے. ہاں چلیے، ہر ایک کے لیے، کلن سب کے لیے. اب یہ وجہتن ہے. وجہ کے معنی کیا ہے؟ چہرہ. تو وجہ کا ٹرانسلیشن تو چہرہ ہے، تو وجہتن اسم ہے. ہاں ویری گڈ. یہاں تنوین ہے، ہر لحاظ سے اسم ہے وجہتن. ہر ایک کے لیے ایک چہرہ ہے. ہر ایک کے لیے چہرہ ہوا. پھر اسم ہے وہ ضمیر ہے. ہاں اسم ہے، ضمیر ہے. بہت اچھے. چلیے اور کیا ہے پھر؟ اس کے بعد مولی. ہاں وہ ہاں اور مولی دو ہے اس میں. ہاں ہاں مولی. ہاں جو ضمیر ہے. مولی کیا ہے؟ مولی کیا ہے؟ مولی ورب ہے. یہ مولی جی اسم ہے. مولی اسم ہے. واللہ کے معنی کیا؟ واللہ ورب ہے. ہاں واللہ معنی کیا ہے؟ مطلب پلٹنا. نہیں، واللہ ورب ہے تو اس کے معنی پلٹنا کبھی نہیں ہوگا. مطلب رخ کرو. نہیں وہ پلٹا. ہاں پھر ہو گیا. واللہ معنی وہ پلٹا. ولی کے معنی کیا ہے؟ وہ پلٹے یا پلٹنے والا. پھر یہ ہا کی ضمیر ایک آ گئی. یہ کون سی مذکر کی ضمیر ہے یا مؤنث کی؟ یہ مؤنث ہے. تو مؤنث ہے تو یہ ہا کون سے مؤنث کے لیے آیا؟ یہ وجہتن کے لیے. ویری گڈ. وجہتن کے لیے. بہت صحیح بات ہے. اب کیا معنی نکلے اس ٹکڑے کے؟ آپ سمجھا سکیں گے مجھے؟ ہوتا میں سمجھاؤں گا ابھی 2 منٹ میں. پہلے یہ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس طرف وہ پلٹتا ہے. رخ ہے. اب یہاں پر کہاں پر ہے رخ؟ ہے کہاں ہے؟ یہ پلٹنے سے، ہر ایک کا پلٹنے کا ایک وہ ہے. کیا ہے؟ ہر چہرے کا وہ جس طرف پلٹتا ہے. اب دیکھیے، چلیے ہو گیا. اب میں بتا رہا ہوں، تھوڑا غور سے سنیے کہ وجہتن کے معنی صرف چہرہ ہی نہیں ہوں گے. وجہت کسی سمت یا رخ کو بھی کہتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے. اب وہ ہر ایک ہونے سے ایک سنگولر ہو گیا، اسی لیے اس کے لیے ہوا آیا. ہوا یہ پروناؤن ہے. وہ جس کے لیے ایک سمت ہے، ہوا وہ. مولیہا اسی طرف پلٹتا ہے، اب اس کی سمت کی طرف. اب یہ سمت مقرر کس نے کی؟ اللہ تعالی. وہ کس کے لیے کون سی سمت ہے؟ یہ بڑی گہری بات ہے. جب تک کہ آپ
थोड़ा डीप स्टडी नहीं करते उस वक्त की ये बात समझ में नहीं आती। जो जूस के लिए अपना है, क्रिश्चियंस के लिए अपना। देखिए अब ये जूस क्रिश्चियन तो ये बहुत लेट वाली बात है, बहुत ही लेट वाली बात है। उससे पहले नूह अलैहिस्सलाम भी थे, आदम अलैहिस्सलाम भी थे, और कुल्ली में सिर्फ इंसानों का ही जिक्र नहीं है, मलाइका भी हैं, जिन भी हैं, ये अल्लाह का कलाम है। तो इसमें कुल्लिन में जूस और फिर क्रिश्चियंस ही बाकी नहीं रहेंगे, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला शुरू कर रहे हैं लिकुल्लिन, एक दुनिया में जितनी अल्लाह सुब्हानहू तआला की तख्लीक है, उम्मतें हैं, वो सारी की सारी अल्लाह की इबादत करती हैं, लेकिन सब काबतुल्लाह की तरफ मुंह करके रुख करके इबादत नहीं करती हैं। वो तो सिर्फ इंसानों को हुक्म हुआ। अब अल्लाह जो कह रहे हैं, कितनी गहरी बात है कि मलाइका में से भी कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह के अर्श की तरफ मुंह रख के इबादत करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह की कुर्सी की तरफ रुख करके इबादत करते हैं, कुछ ऐसे मलाइका भी हैं जो बैतुल मामूर की तरफ रुख करके इबादत करते हैं। वल्लाहु आलम। आदम अलैहिस्सलाम को क्या रुख बताया गया था, नूह अलैहिस्सलाम को क्या रुख बताया गया था, ये सारे अंबिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बहुत पहले के हैं, लेकिन ये सारे इबादत करते थे। अल्लाह ने जिसको जिस रुख की तरफ, जिस सिमत में चेहरा करके या रुख करके उस तरफ इबादत का हुक्म दिया। मलाइका के अलग अहकाम है, चिड़िया भी इबादत करती हैं, सुबह फजर के वक्त तो उठते हैं जाते हैं, कभी झाड़ों पे देखिए कैसी चहचहाट की आवाज। मछलियां भी इबादत करती हैं, झाड़ के पत्ते भी इबादत करते हैं। अब उनके लिए कह रहे हैं कि अल्लाह ने उनके लिए एक सिमत बना दी है, वो हमारे इल्म में नहीं है, वो सिर्फ अल्लाह के इल्म में है। हर एक के लिए एक सिमत है और उसी सिमत में वो रुक करके इबादत करता है। बहुत बड़ी बात, बहुत इससे बलीग बात अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि अल्लाह की मखलूक में से इवन जिसको हम बेजान कहते हैं, पत्थर हैं, कंकरियों ने भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की थी। झाड़ ने भी जब उसको उसकी जगह पे मेंबर बनाया जा रहा था, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक दे के खुतबा इरशाद फरमाते थे, वो भी रोया था। और फिर ऊंट ने भी आपसे अपने मालिक की शिकायत की थी। ये सारे कलाम भी करते हैं, सब अल्लाह की इबादत करते हैं कि अल्लाह की कायनात इतनी वसी है, इसमें जितनी मखलूक है सब इबादत करती है। हर एक के लिए एक रुख है जो अल्लाह ने उनके लिए मुकर्रर कर दिया है, और तुम्हारे लिए ये रुख मुकर्रर कर दिया। अब समझ में आ रहा है कितना टुकड़ा, कितना मुश्किल टुकड़ा है ये। वली कुल्ली के माने ये खाली लोग समझते हैं कि नसारा और यहूद की बात हो रही है। नसारा यहूद से पहले भी अल्लाह की उम्मतें बाकी थी, अल्लाह के जितनी तख्लीक है वो सारे बाकी थे, अंबिया भी थे। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले सैकड़ों अंबिया गुजरे हैं, नूह अलैहिस्सलाम भी थे, हूद अलैहिस्सलाम भी थे, और कौन याहिया अलैहिस्सलाम भी थे, और बहुत से थे जो सॉरी याहिया नहीं कहा, समूद की तरफ जो आए थे। हूद अलैहिस्सलाम तो सालेह, हाँ याहिया बोल दिया था। सालेह अलैहिस्सलाम भी थे, सब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले थे। उनकी उम्मतों के लिए अल्लाह ही बेहतर जानता है। कुरान में कहीं नहीं है, हदीस में नहीं है कि वो किस तरफ रुख करके इबादत करते थे। न उस वक्त बैतुल्लाह का वजूद था, अलबत्ता बैतुल मुक़द्दस का वजूद नहीं था। बैतुल्लाह का वजूद तो उसको उम्मुल खुरा कहते हैं। जब जमीन को हुक्म हुआ के आ जा, तो जो सबसे पहला हिस्सा जमीन का ऊपर आया वो सेंट्रल प्लेस था, वो काबतुल्लाह का मक्के का हिस्सा था जो ऊपर आया। और फिर आदम अलैहिस्सलाम ने भी उसका तवाफ किया, लेकिन वल्लाहु आलम वो बैतुल्लाह की तरफ जहाँ तक बना हुआ नहीं था, उस तरफ रुख करके।
اللہ نے اب یہ ساری مچھلیاں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے تھوڑی عبادت کرتی ہیں، جو چڑیاں ہیں کیا وہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرتی ہیں؟ لیکن ان کے اندر جو جبلت ہے، جو انسٹنکٹ ہے، وہ اللہ نے رکھ دی ہے کہ وہ اس کو سمجھتے ہیں اور ایک رخ میں عبادت کرتے ہیں۔ اب پوری یہ اتنے ہی آیت ڈیفیکلٹ ہے، باقی سب آپ آسانی سے کر لیں گے۔ ایک بڑی بلیغ بات جو عام ترجموں میں نہیں ملتی ہے ہم کو، جو بہت زیادہ فکر کرنے والے مفسرین ہیں ان کے پاس ملتی ہے، جو اس کو ولی کلی جو ہے یہ اللہ کی تمام کائنات کو شامل کر لیا، اس کا ایک رخ ہے، ہوا میں نے وہ پوری ایک کیٹیگری جو اللہ کی امت کی ہے۔ 1000 امتیں اللہ نے پیدا کی ہیں، جس میں سے 400 امتیں خشکی پہ ہیں، 600 امتیں اللہ کی پانی کے اندر موجود ہیں، کیکڑے بھی ہیں، مچھلی بھی ہے، ویل بھی ہے، فلاں بھی ہے، مونگے بھی ہیں، 600 امتیں، یہ سب اللہ کی عبادت کرتے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی عبادت نہیں کرتی۔ Are you following me? The richness of this کلام، یہ بلاغت جو کہتے ہیں، بہت ہی وسیع معنی والا کلام۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کے لیے یہ اللہ کی پوری امتوں کا ذکر ہو گیا، جس میں ملائکہ بھی آ گئے، فرشتے بھی آ گئے، اور ہر ایک کو جس طرف چہرہ رخ کر کے عبادت کرنے کا حکم ہے اسی طرف وہ رخ کر کے عبادت کر رہے ہیں۔ وَمُوَلِّيهَا، اب وہ اسی طرف پلتا ہوا ہے۔ اب صرف بحث کرنے والے کون ہیں؟ انسان ہے۔ انہی کے اندر مختلف ہیں۔ اب جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر 2 قومیں آئیں، ایک یہود بنے، ایک نصارہ بنے، پھر ایک بنی اسماعیل میں سے مومن بنے۔ ان کا قبلہ الگ، ان کا قبلہ الگ، دونوں اگرچہ کہ بیت المقدس کوئی مشرق کی طرف کوئی مغرب کی طرف رخ کر کے عبادت کرتا ہے۔ اب اسی لیے اس امت مسلمہ کو ایک نیا قبلہ اللہ نے عطا کر دیا، جو تا قیامت ہر مسلمان کے لیے اسی طرف رخ کر کے عبادت کرنا پڑے گا۔ یہ بات کتنوں کی سمجھ میں آئی؟ جو ریچنس آف دا کلام ہے، جو بلاغت ہے کلام کی، جی سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے اتنے ٹکڑے میں جو بلاغت ہے؟ اینی کوشچن آن دس؟ یہ بہت اہم ٹکڑا ہے، اس کے بعد تو ان 2 منٹ میں آگے نکل جائیں گے۔ اینی کوشچن؟ چلیے، جو آپ کے پاس کوئی ترجمہ ہے تو اسے کبھی رکھ لیجیے۔ اگر میں کہوں تو مختلف، جیسے ڈاکٹر عباسی ہیں، ان کے پاس ہمیشہ مودودی صاحب کا ترجمہ سامنے رہتا ہے۔ جس کے پاس بھی جو ترجمہ ہے، عزت النساء، ان کے پاس تفسیر عثمانی کا ترجمہ ہے، یا کوئی ترجمے کے قرآن اگر ہے تو رکھ لیں، اور مجھے بتائیں کہ اس ٹکڑے کا ترجمہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ اب مجھے اور کسی سامنے قرآن ترجمے کا اگر رکھ لیں ریفرنس کے لیے۔ چلیے ڈاکٹر صاحب، پھر آپ صرف اتنے ٹکڑے کا مجھے ترجمہ بتائیے مودودی صاحب نے کیا لکھا۔ میں پڑھا ہوا ہوں لیکن آپ دوسروں کو سنائیے۔ جی، اتنا ٹکڑا۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے، جس کی طرف وہ مڑتا ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے نا۔ لیکن اب یہ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے، اب اس میں ذہن کدھر جائے گا؟ صرف انسانوں کی طرف جائے گا، یا پھر جو ہے نصارہ اور مومنین کی طرف جائے گا؟ جی، انہوں نے اس میں ایک بات ایڈ کی تھی کہ حضرت سلیمان نے بیت المقدس بنایا تھا اور اس وقت وہ قبلہ قرار دیا گیا تھا، تو نصارہ اور یہودی بیت المقدس کو اسی لیے کرتے تھے کیونکہ اس وقت وہ قبلہ حضرت سلیمان نے بنایا تھا، 1300 سال کے بعد حضرت ابراہیم کے، تو اس کو اس وقت قبلہ قرار دیا گیا تھا۔ یہ تھوڑا سا تاریخی اختلاف ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں کئی مفسرین، مودودی صاحب کی اس بات سے، یا اور بھی مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ تو
ایک بیٹے کو ادھر عرب پینسولا میں مقرر کیا، وہاں ایک قبلہ بنایا، اور وہ ایک قبلہ خاص امت کے لیے ہوگا، کوئی اور اس طرف رخ کر کے عبادت نہیں کرے گا۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں ہی بیت المقدس کی بنیاد پڑ چکی تھی، اور اسی وقت سے وہ لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے۔ اور جیسے کعبۃ اللہ کے بھی کئی ایسے واقعات آئے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکپن کے زمانے میں وہ بارش کی وجہ، سیلاب کی وجہ سے وہ پتھر بھی ٹوٹ گیا تھا، کعبہ ڈھا گیا تھا، تو اس وقت وہ پتھر فکس کرنے کا بڑی مشہور واقعہ ہے، ہر کتاب میں ہر بچے کی زبان پہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ، انہوں نے کہا سب سے پہلے جو حرم میں آئے گا ہم اس کی بات مانیں گے۔ تمام قبیلوں میں جھگڑے ہو رہے تھے کہ کون نصب کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایک چادر بچھائی، اس میں پتھر رکھا، تمام قبیلے والوں کے سرداروں سے کہا کہ اس کپڑے کو اٹھاؤ، اور اٹھا کے پتھر کو اپنی جگہ پر رکھ۔ تو وہ بیت المقدس تو زمین جب اوپر آ گئی، سوری قبلہ کعبۃ اللہ مکہ، وہ تو اسی وقت قبلہ بن گیا تھا، اور بیت المقدس بھی اسی وقت ہمارے اسحاق علیہ السلام کے زمانے میں یہ قبلہ بن گیا۔ کہتا یہ بہرحال اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اتنے ٹکڑے کے کیا معنی۔ چلیے اور بھی اگر بہت میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت جو پہلا کعبہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، تو حضرت ابراہیم نے انہی کی بنیاد پر کعبہ بنایا تھا، یہ صحیح ہے؟ وہ خود ہی اللہ نے بنایا تھا، آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، اللہ کی رہنمائی میں وہاں پر اس کا طواف بھی کیے تھے بیت اللہ کا۔ اس کے بعد مختلف انبیاء کو احکام مختلف آئے کسی طرف جس طرف رخ کرنے کے، لیکن اس کا حج، اس کا طواف، وہاں عبادت تمام انبیاء نے کی۔ چلیے اس کے بعد کا ٹکڑا کیا تھا؟ فاستبقوا الخیرات۔ چلیے اب یہ اس سے کیا جوڑ ہے میری سمجھ میں نہیں ہے۔ اب آپ سمجھائیے کہ ہر ایک کا ایک قبلہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے جو کائنات کی تمام مخلوق کے لیے ہے۔ اب اس کے بعد فاستبقوا میں کیا کیا ہے؟ فا ایک حرف ہے، وہ حرف عطف ہے جی، اور استبقوا جو ہے وہ فعل ہے، کیا ہے؟ ورب ہے۔ کیا ہے؟ کیا بولے آپ؟ اس کا نام کیا بولے؟ استبقوا۔ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ سبق۔ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ سبق کیا ہے؟ سبقہ ہے، مگر اس میں سا لگا تو جلدی کرو۔ سبقہ نہیں ہے جی، سقبہ یہ میں نیچے لکھ رہا ہوں، اچھا چلیے سبق۔ اب پھر یہ کون سا فعل کا کون سی قسم ہے؟ یہ امر ہے۔ ویری گڈ۔ اور کس کے لیے امر ہے؟ سنگولر کے لیے یا پلورل کے لیے؟ پلورل ہے۔ ہاں، اب یہ کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ فاستبقوا، یہ سارے مومنین کے لیے سب سے۔ اب اصل مقصد بتا رہے ہیں، قبلہ کوئی نہیں ہے، ہر ایک کا قبلہ الگ ہے، جدھر جس کو حکم دیا وہ کر رہا ہے۔ مین بات تو یہ ہے کہ تم کو نیکی کرنا ہے، اللہ کے حکم کو فالو کرنا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے، یہ اصل کام ہے کہ جو نیکیاں ہیں اس میں سبقت لے جاؤ۔ خیرات کس سے نکلا؟ خیر سے۔ کیا ہے؟ فعل ہے یا پھر یہ اسم ہے۔ اسم ہے؟
اسم ہے خیرات کے خیر معنی نیکی، اور خیرات اس کا پلورل ہے، نیکیوں میں، عبادتوں میں، دوسرے شرعی احکام میں اس کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرو۔ یہ اصل مقصد ہے، قبلہ مقرر کرنا نہیں، وہ تو ہر مخلوق ایک طرف رخ کر کے عبادت کرتی۔ کیا پیارا کنیکشن ہے، دیکھیے اللہ کے دیکھنے میں یہ کنیکشن سمجھ میں نہیں آتا کہ ہر ایک کے لیے، ہر کائنات میں اپنی مخلوق کے لیے ہم نے ایک رخ بنا دیا ہے، اسی طرف وہ رخ کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اب پھر اس کے بعد اس کو جب ملا رہے ہیں تو بلاغت یہ ہے کہ یہ ٹکڑے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی اہم بات نہیں ہے، ہم جسے چاہیں جس طرف چاہیں موڑنے کا حکم دے دیں، لیکن جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم پہ فوری آمنا و صدق نہ کہیں، اور پھر اس کے بعد اس طرف رجوع ہو جائیں، اس طرف اللہ کے حکم کو مانیں۔ یہ ہے اس میں نیکیوں میں جلدی کرو، سبقت لے جاؤ، ایک دوسرے سے آگے جاؤ، مومن سے آگے بڑھو، صدیقین میں جاؤ، اور پھر جو بھی اس کے درجات ہیں اس کو کرو۔ جیسے ایک اور آیت لیس البر بان تولوا وجوہکم قبل اس میں آنے والی ہے، ابھی آگے آئے گی انشاءاللہ، کہ یہ تو کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق مغرب کی طرف، یہ نیکی ضرور ہے لیکن یہی نیکی نہیں ہے، بلکہ ولیکن البر، اس کے بعد کئی نیکیاں اللہ نے گنائی ہیں، یہ اصل کام ہے جو کرنے کی۔ اب یہ قبلہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے، دوسروں کے بہکاوے میں آنے کی بات نہیں ہے، وہ کہہ دیا گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، اور پھر جو ہے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک رخ بنا دیا ہے۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، ایک دوسرے سے سر پاس کرنے کی، آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ کلیئر ہو گیا؟ جی چلیے اس کا تیسرا ٹکڑا، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا۔ آئینہ ایک حرف ہے جو اب تک نیا ہے، ابھی یہ ہے نا حرف ہے یا اسم ہے؟ آئینہ اسم ہے، آئینہ جو ہے یہ حرف نہیں ہے، جہاں کہیں بھی، پورے معنی دے اپنی جگہ، جہاں کہیں بھی، ٹھیک ہے۔ پھر ماں کیا ہے؟ ماں جو کوئی، تکون کے ہے؟ اس میں دو ہیں، ایک تا ہے اور کونو ہے، تو تا تو وہ ہے، کیا ہے؟ یہ آپ کے لیے سب یہ آپ سنگولر ہے یا پلورل ہے؟ ویسے تو تا اپنی جگہ سنگولر ہے، مگر کونو کے ساتھ آیا تو وہ پلورل ہو گیا۔ پلورل ہو گیا، تو پھر خطاب آپ سے ہے یا پوری امت سے ہے؟ پوروں میں سے کوئی بھی۔ جہاں کہیں بھی ماں تکونو، پھر یہ آیا جس جگہ ماں جو ہے اس کے معنی ویر ایور یو آر، یہ دونوں تقریباً ہم معنی الفاظ ہیں، لیکن یہ زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ کہیں بھی تم ہو، ماں تکونو یاتی بکم اللہ، کہ تم وہاں پر ہوگے تو کیا ہوگا؟ یاتی کیا ہے؟ پھر یاتی ایک ورڈ ہے، کیا معنی اس کے؟ یا جیسے پروناؤن ہے، یہ ماضی ہے، کیسے ہو گیا؟ مضارع ہے۔ یا آ گیا، یا کا سبجیکٹ ہے، سبجیکٹ کیا ہے اس کے؟ یا وہ اب یہ وہ کہیں جا کے فل اپ ہو رہا ہے، اللہ یہاں ہے، یہ اللہ جو ہے یا کی جگہ سبسٹیٹیوٹ ہو جائے گا، یہاں سے جا کے ادھر آ جائے گا، وہ لے آئے گا کہ میں نے کہا ہے اللہ لے آئے گا، آتا جو ہے وہ
आता इसका रूट वर्ड है। अब उसके बाद का एक वर्ड है, वो क्या है? बी और कुम है। बी हर्फ है और कुम प्रोनाउन है, फिर तुम सब के लिए। अब यहाँ पर ये ऐसा ही हर्फ है क्या बी जैसा बिस्मिल्लाह में है? बी इस्मिल्लाह में जैसा है वैसा ही बिकुम है? वैसा नहीं। अब वैसा नहीं है तो फिर क्या हुआ? ये हर्फ है, हर्फ जार भी नहीं है, नहीं हुआ। तो फिर ये बी कई इस्तेमालात हैं, उसमें से विद यू या ये जो है तुम सब के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला एक काम करेंगे। वो क्या करेंगे? जमा करेंगे। ये क्या है? ये इसम है। कैसा मालूम? इसके पर तनवीन। तनवीन किसी और कलीमे पे नहीं आती सिवाय इसम के। अब पूरे टुकड़े का क्या मतलब हुआ? आईना के मैंने ज़ेर मा तकूनू। अब ये उर्दू में तो उसका एग्जैक्ट तर्जुमा नहीं हो सकता, लेकिन जिस तरफ भी तुम हो तकूनू, माँ तकूनू, माँ यहाँ पर ये खाना का जुमला है, वो नहीं समझा, इसलिए परेशान नहीं करना चाहता कि उसका सब्जेक्ट है माँ तकूनू याती बिकुम अल्लाह। ये उससे खबर है कि अल्लाह ले आएगा तुम सबको जमीया, एक जगह जमा करेगा। जमीया जमा करेगा नहीं, वो फेल नहीं है। टुगेदर, जो एक साथ, इकट्ठे। अब वहाँ पर काफिर भी होंगे, मोमिन भी होंगे, यहूद भी होंगे, नसारा भी होंगे, पुरानी उम्मतों के जितने अंबिया हैं उनकी उम्मतें भी होंगी। ये कहा जा रहा है कि असल चीज जिसकी पूछ होने वाली है वो खैरात है, नेकियां हैं, और तुम कहीं भी होंगे तो वहाँ से अल्लाह सुब्हानहू तआला तुमको इकट्ठे लाने वाले हैं। अब ये जो चीज है इसका जो महजूब है, कब जमा करने वाले हैं? कल, परसों, आज, 1 साल के बाद। दैट डिनोट्स टू क़यामत के दिन, जिसमें एकदम सबको तो क़यामत हुई। तो बहरहाल हुई, दूसरा पढ़ते वक्त बीच में नहीं बोलना चाहिए। चलिए, आईना मा तकूनु याती बिकुम अल्लाहु जमीया। अब ये उसके बाद ये टुकड़ा इससे मिल रहा है, तो इससे के मानों में क्या इजाफा हो रहा है? दिस इज द हक। ये इबादतों के लिए एक रास्ता, एक रुख, एक तरीका बता दिया, और उसमें तुम चलते हुए नेकियों में इजाफा करो, और ये जहन में रखो कि ये अमल यहाँ करने के बाद यहीं खत्म हो जाएंगे और उसकी कोई पूछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि आईना मा तकूनु याती बिकुमुल्लाह, कि तुम कहीं भी होंगे, कभी भी होंगे, किसी जमाने में भी होंगे, सारे के सारों को अल्लाह एक दिन, ये क़यामत का यकीन ये भी अलहक है कि क़यामत होने वाली है, जिस दिन तमाम इंसानों को, जिनों को अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन मैदान हश्र में जमा करेंगे, उनका हिसाब किताब हो। ये जिंदगी का असल मकसद है कि उस दिन की इंसान तैयारी करे। अब ये कनेक्शन समझ में आ रहे हैं आपको? तो बीच में ये फर्स्ट ऐसा इसका मतलब। अब उसके बाद क़यामत की याद दिलाई जा रही है कि असल मकसद ये है कि यहाँ पर नेकियां करो, जितने भी साल 50, 60, 100, 80, 90 जो भी हैं, यहाँ जितने नेकियां कमाओगे सारे के सारे एक दिन जमा होने वाले हैं। दिस थिंग इज नॉट गोइंग इन वेस्ट। इसका ऐसा मतलब नहीं निकल सके। हाँ, सारे। डू यू हैव एनी ट्रांसलेशन बिफोर यू? जी, आपके सामने कोई ट्रांसलेशन है या जहन से मतलब निकाल रहे हैं? जहन नहीं, जहन से मतलब निकालने की कुरान में कोई गुंजाइश नहीं है। उसके लिए
جو ہوتا ہے کہ واسطہ کوئی صحابی نے اس کے مطلب بیان کیا ہے یا کوئی حدیث ہے یا پھر رائے تفسیر نہیں ہو سکتی اپنے سمجھ میں آئے بلکہ پھر بھی آپ کا کیا ہے میں سن لیتا ہوں، کوئی بات نہیں ہے، کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اللہ سب کو ایک جگہ جمع کرے گا، مطلب یہ سارے مسلمانوں کو ایک سمت کی طرف جمع کرنے کے جو یونٹی کے لیے جلدی ایسے یہ صرف قیامت کا وہ ہے کہ خیرات میں جلدی کرنا بیکار نہیں جا رہا ہے، بلکہ ایک دن سارے کے سارے اللہ کے حضور پیش ہونے والے ہیں، اور اس دن یہ ساری جو کوششیں ہیں انسان کی جنہوں کی اس کا ان کو ریوارڈ ملے گا، ثواب ملے گا یا ان کو سزا ملے گی۔ یہ خالی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، تم کہیں بھی ہو تو تم کو میں ایک جگہ جمع کروں گا، سب کو امریکہ کا ویزا دلا دوں گا اور سب یہاں کے بیٹھے نو اٹس ناٹ لائک کوئی امریکہ میں ہے، انڈیا میں ہے، سب ایک سمت کی یونٹی جو ہو جاتی ہے مسلمانوں میں۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ جو سمت سے یونٹی وہ تو بالکل پوری دنیا میں بھی سرکل بنتا ہے۔ چلیے آگے کا ٹکڑا بالکل چلیے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب کی جا رہی ہے، دیکھیے ایک عام طور پہ انا کا جملہ ہے، یہ بہت عنقریب میں تمام چیزیں انشاءاللہ پریزنٹیشن سے بھی تھوڑا سمجھانے والا ہوں۔ انا سے ایک جملہ شروع ہو رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد ایک اسم آنے والا ہے، اور اس انا کی وجہ سے اس اسم کی خبر دی جائے گی، اور وہ خبر کیا ہے وہ دے رہے ہیں۔ وہ اب اللہ ہے، انا کے ساتھ آیا تو اب اللہ کون ہے، کیا کرنے والے ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، ان میں سے بے شمار 99 صفات تو احادیث میں آئے ہیں، 99 صفاتی نام ہیں، 98 ہیں، ایک اس میں ذاتی ہے۔ اور پھر جب انا کے ساتھ اللہ آیا تو ایک ایسا اسم ہے جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ کل شیء قدیر، یہ خبر ہے۔ اور یہ جمع کرنے میں، قبلے کا رخ بدلنے میں، جس کو جو حکم چاہے دینے میں وہ پوری قدرت رکھ سکتے ہیں، وہاں پر وائی کا سوال نہیں۔ اب یہ اللہ جو اسم آ رہا ہے وہ انا کے ساتھ مل کے، اب اس کا آگے والے ٹکڑے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں خبر دی جائے کہ اللہ کی ذات کیسی ہے کہ اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا، کوئی بھی اسے سوال نہیں کر سکتا، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر ہے۔ اب قدیر میں اس کے انالیسس کیجئے، میں اس کو جواب ابھی تو اسم ہے۔ چلیے انا کیا ہے؟ انا ایک ورڈ کی جیسی چیز ہے۔ نہیں، چیز کا ویسی چیز ہے، کھانے کی چیز ہے، پینے کی چیز۔ فعل بالمشبہ، تو ایسا مشبہ ہے۔ بڑے بڑے نام آپ کو پہلے الرجی ہے، اس پہ بڑے نام مطلب فی الحال انا کیا ہے ہم جانتے ہیں، حرف ہے، ختم کے بعد انا ایک حرف ہے، فعل نہیں ہے، انا ایک حرف ہے۔ حرف کیسا ہے؟ یہ دو قسم کے حرف بتایا تھا، کیا دو قسم کا بتا دیا؟ نہیں، دو مین قسم، بہت قسم کے نہیں بتایا میں، بہت قسم کے نہیں بتایا، دو ہی قسم کے حرف ہیں، ایک عامل، ایک ناٹ غیر عامل۔ اس میں ایک میں کیا کیا حروف ہیں جو عامل ہیں، ان کو الگ الگ کیٹیگریز میں لایا۔ میں بہت سے قسم کے نہیں بتایا، میں تو صرف دو قسم کے بتایا کہ ایک حرف وہ ہے جو اپنے سے بعد آنے والے فعل یا اسم پہ تبدیلی لاتا ہے، اعراب کی تبدیلی لانا۔ اب دوسرا جواب یہ انا ہے، یہ عامل ہے یا غیر عامل ہے؟ یہ غیر عامل نہیں، ہاں یہی تو پریشانی ہے۔ پھر آپ انا مشبہ بالفعل یہ سارے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ عامل ہے اس لیے کہ اس کا اسم ہمیشہ منصوب ہوگا، اس کا اسم جو ہوگا وہ کبھی بھی پیش سے نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ سے اللہ ہے، اللہ نہیں ہے، یہ عامل ہے۔
اور اس کی جو خبر ہوگی وہ پیش سے بیان ہوگی. یہ عامل ہے، ایک اسم ہے، عامل ہے، اور پھر یہ اس کا اسم بن گیا. اور پھر اللہ کیا ہے؟ اللہ ایک حرف ہے. کیسا جی کیسا حرف ہے؟ دو ہی خط ہوتا ہے ہمیں. یہ حرف جو ہے غیر عامل ہے. پھر یہ غیر عامل ہے تو کلی کیوں ہو گیا؟ کلون تو کیونکہ اللہ کے اوپر تو جار نہیں ہے، علی نہیں ہے. علی کلی رکھی تو جار مجرور ہوتا ہے. حرف کے اوپر کیوں جا رہے ہو؟ حرف کسی بھی قسم میں ہوتا ہے، وہ بالکل جس حالت میں اسی حالت میں رہے گا، حرف میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. حرف کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی. جس اسم سے پہلے آئے گا بعد آنے والے اسم میں تبدیل ہے، اس کو بولیں گے. لیکن حرف کے اندر تبدیلی، من میں تبدیلی نہیں آئے گی، فی میں تبدیلی نہیں، الا میں تبدیلی نہیں آئیں گی، اللہ میں یہ اپنی جگہ فکس ہیں، اس کے اندر کوئی نہیں. اس کی وجہ سے آنے والے اس میں تبدیلی آئے گی. تو یہ حرف ہے، حرف عامل ہے، اور یہ آنے والے کل کو کلی زیر دے رہا ہے. اب میں اس کو ختم کر کے یہ تمہارا ابصار کا یہ ہٹاؤں گا تو ساری میری محنت چلی جائے گی. خیر کوئی بات. اللہ کل شیء قدیر. شیء جو ہے وہ اسم ہے. ہاں کیونکہ اس کے اوپر تنوین ہے. کیا ہے؟ شیء. اچھا ہاں ہاں، اس لیے یہ اسم ہے. اور پھر قدیر کیا ہے؟ قدیر بھی اسم ہے. یعنی کو اس کیوں ہے اسم کیسا معلوم؟ اس کے اوپر بھی تنوین ہے. تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ قدیر تو قدرت رکھنے والا. بس ختم. قدیر قدرت ہو. کس پہ قدرت رکھنے والا؟ اللہ. کلی شیء، ہر اس چیز. کو ہم کیا بولیں گے؟ یہ اللہ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. اب بعض گرامیرین خالی خبیرون کو خبر کہتے ہیں، لیکن میجورٹی جو صحیح گرامرین کی ہے کہ خبر پوری کی پوری اللہ کل شیء قدیر گروپ آف ورڈس ہیں جو اللہ کے بارے میں خبر دے رہے ہیں. اور اللہ اگر یوں بھی کہیں تو صحیح ہے کہ اللہ قدیر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، اور اس سے متعلق ہے اللہ کل شیء ہر چیز کے اوپر. لیکن اللہ کو یہ دو ٹکڑوں میں بات پوری نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کی خبر پوری دی جا رہی ہے اللہ کل شیء قدیر. اور جب ہم اس کو یہ کہیں گے تو اللہ کل شیء آیا، اور یہ پورا جو ہے یہ جار مجرور ہو کے یہ اس کا ٹکڑا ہوا قدیر اس کی خبر ہے. لیکن یہ پورے کا پورا اللہ کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ ہر چیز پہ قادر. اب چلیے اس کو تھوڑا سا وہ کریے، آپ جلدی سے بریف کیجیے. بہت ٹیسٹنگ آیت تھی ہمارے لیے. جی وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، و اس میں حرف ہے جو حرف عطف ہے. لِكُلِّ جو لی اور کل، اس میں الگ الگ دو چیزیں ملا کے وہ بن رہا ہے کہ ہر ایک میں سے وجہ، ہر ایک کے لیے. ہاں کے لیے. وجہتن اب یہ چہرہ ختم ہو گیا، اس کا چہرہ جو آپ لائے تھے ختم ہو گیا، رخ ہو گیا. وجہت رخ، ہر ایک کے لیے رخ ہے. ہوا کے لیے بولے تو وہ پورے جو ایک گروپ ہے ان میں سے ہر ایک مولیہا وہ اسی کی طرف اس کی طرف پلٹتا ہے. ویری گڈ. چلیے ایک بات ہو گئی. اب اس کے بعد یہ کوئی اہم بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، ہر ایک کو ماننا ہی ماننا ہے. بعض انسٹنکٹ کے طور پہ مانتے ہیں، بعض جو ہے سوچ بچار کے ساتھ مانتے ہیں. تو جو بھی ہے جتنے بھی حشرات الارض ہیں، جانور ہیں، سب انسٹنکٹ کے ساتھ اس کو مانتے ہیں. چلیے اب اس کے بعد جو مین بات ہے وہ کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات. اب کرنا سبقت کرو تم سب
خیر کی طرف. Try to surpass in the good deeds. Try to surpass in the good deeds. Surpass one another in the good deeds. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں سبقت کرو؟ Because a day is going to come for you on which Allah will gather everyone whom He had created on this world, wherever he may be. چاہے اس کی خبر ہو یا نہ ہو، وہ پانی میں ڈوب کے مرا ہو یا ہوا میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بکھر گیا ہو یا جلا کے خاک کر دیا گیا ہو، کہیں بھی کسی حالت میں ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایک دن جمع کرنے والے ہیں. اور اس کام کی قدرت اللہ رکھتے ہیں، اسی لیے کہ ہر چیز پہ اللہ کی قدرت ہے. Is it clear? جی. Any question on it? یہ آیت کلیئر ہوئی سب کو؟ کوئی کامنٹ؟ How far it is clear? کوئی ایکسپٹ؟ تو بس یہ سب کچھ بول رہے ہیں. الحمدللہ ویری کلیئر. اور جو آپ بات کہہ رہے تھے کہ اللہ تمہیں جہاں بھی تم ہوگے تمہیں ڈھونڈ لے گا، تمہیں پا لے گا، تو اس بات کا مقصد وہی ہے کہ قیامت کے دن آپ کہیں بھی ہوں، کسی بھی حالت میں بھی بنے ہوں، کسی سطح میں آپ دن وہ ڈھونڈ لیں گے. بالکل. چلیے اور کوئی؟ سر ایک سوال ہے یہاں پہ، اصل اپنی کلیئرٹی میں بھی سارے کہ جو وجہ کا لفظ ہم نارملی استعمال کرتے ہیں، یہاں پہ وا مقصور ہے، وجہ ہے، اس کی کوئی اسپیسیفک ریزن ہے یہاں پہ یا وہ بس یہ وجہ کی وجہ سے اس کے معنی رخ کے ہو گئے. اور جب آپ نیت کرتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے وہ تارے چاند وغیرہ اللہ نام میں ذکر ہے اس کا، اس کے بعد انہوں نے جو آخری فیصلہ فرمایا تھا جو ہم نماز میں داخل نہیں ہے، نماز میں جانے سے پہلے، انی وجہت، میں اپنا رخ کرتا ہوں، یہ چہرہ پلٹتا ہوں، انی وجہت وجہہ للہ، یہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ وجہ ہے. وجہتن، وجہتن یہ چہرہ نہیں ہے، رخ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ایک ہمارے پاس یہ بڑے اچھے پریزنٹیشن ہے، یہ سب بھی انشاءاللہ یہ اسی پہ خالی کلک کرنے سے کھل جائیں گے دانش ابھی. جی سر. میں لیٹر پہ کلک کروں تو یہ اس کو مجھے پہلے اسکیپ کرنا پڑے گا پریزنٹ جو پہلے پوائنٹر اپنا جو آپ نے چینج کیا ہوا ہے نا، اس کو چینج کر کے کلک کرنے سے ہوگا. اچھا اب اس کو اگر میں اب آپ لیٹر پہ کلک کر سکتے ہیں. دیکھیے ایک پریزنٹیشن ہے جو ہم حروف کی بات کر رہے تھے، یہ میں ایک 5 منٹ کلاس میں پہلے یہ سارا سمجھاؤں گا. یہ ہے دیکھیے حروف کے اقسام حروف، کائنڈز آف پارٹیکلز. یہ اس میں سے ٹوٹل کتنے ہیں؟ یہاں پر 10 جمع 7 کتنے ہوئے؟ 17 ہیں. اب اس کے بعد جار جو ہیں وہ 7 ہی قسم کے ہیں حروف، جو 7 میں سے اب کیا کیا کر لیے؟ اللہ کر لیے، الہ کر لیے، ان کر لیے، من کر لیے، فی کر لیے. اور کون سے آئے تھے؟ اور کوئی یاد ہے آپ کو نئے جو ہے؟ سر بی بھی ہاں بالکل صحیح ہے، بی بھی آتا، وہ بھی ڈال لیجیے. سب کدھر چلے جا رہا ہوں پتہ نہیں. اچھا یہ ہے نا لیٹر پہ کلک کریں گے. یہاں سے لیفٹ ایرو کی پریس کر دوں، ایرو کی اپنے کی بورڈ سے لیفٹ ایرو کی پریس کریں. ایک دفعہ پھر ایک دفعہ. چلیے اس میں ہم جو کچھ چھوڑ دیے تھے آپ اس کو نوٹ کر لیجئے.
تو بعد میں یہ ساری چیزیں آپ کو ہماری ویب سائٹ پہ بھی مل جائیں گی، وہ بھی تیار ہو گئی ہے الحمدللہ. اور پورے لیکچرز، پورے پریزنٹیشن بھی اس میں ہوں گے. آپ جو دوسرا پیرا شروع ہوا تھا، کہاں سے شروع ہوا تھا؟ کیا پہلا لفظ کیا تھا؟ دانش یاد ہے آپ کو؟ دوسرا پارا سَيَقُولُ. اب اس میں یقولو تو فعل ہے، سین کیا ہے، سا کیا ہے؟ مستقبل کو ریفر کرنے کیا ہے؟ صرف ہو گیا. اب یہ کون سا عاملہ ہے، غیر عاملہ ہے؟ یہ غیر عاملہ ہاں غیر عاملہ ہے. تو اس کالم میں جائے گا سا، وہ جو ہے فار استقبال، یا پھر جو ہے فیوچر، ٹو ڈینوٹ دا فیوچر. ایک فا آیا تھا، اور کچھ آ گئے تھے، یاد ہے آپ کو، جو غیر عاملہ تھے؟ آج جو ہم نے اس میں ایڈ کیے، ایک ہم نے حرف معرفہ ایڈ کیا اور ایک حرف نہیں ایڈ کیا. ایک حرف معرفہ ال کے ساتھ اور حرف نہیں کے ساتھ ایک حرف ہے جو ہے وہ حرف معرفہ ہے. اور کیا حرف نہیں ہم نے جو ہے وہ نہیں حرف ہے جو کسی کام کو نگیٹ کرتا ہے. یہ کام نہیں ہے، یہ اس میں ہم ایڈ کرتے جائیں گے. تو یہ ایسے پریزنٹیشن ہے انشاءاللہ. ایک 5 منٹ پہلے یا 5 منٹ بعد اب اس میں کیا ہوتا ہے، اس کے خط میں کیا ہے، ایک تھوڑا سا میں دیتے گیا تو دین یو ول کم ٹو دا کلاس لیول انشاءاللہ. چلو اقبال ہے، میں تو یہ لسٹ دیکھ رہا ہوں کون ہے کون نہیں ہے. بہرحال جو بھی ہے اقبال مانیٹر صاحب ہیں آپ؟ ہاں چلیے دعا کریے جلدی، ٹائم بہت ہو گئے. اقبال آر یو دیر؟ پتہ نہیں. جی السلام. اللهم صل الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا زدنا علما علما. یا اللہ یا رحمان یا کریم، تو قبول کر دے ہماری سب کوششوں کو، ہمارے لیے قرآن حدیث کو آسان کر دے، ہمیں اس کی سمجھ اور فہم عطا فرما اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. ان سب کی مشکلاتوں کو دور فرما. جو شرکا ہے پڑھنے پڑھانے والے ہیں سب کی مقصد ہوا، اور پڑھنے میں سمجھ میں سب کے بس تمام مسلمانوں کی مقصد فرما. تو انہیں اس کا فخر کا ذریعہ بنا. ہم سے جو اس میں غلطی ہو جاتی ہے تو درگزر فرما، معاف فرما اور اس کو قبول فرما، اور ہمارے لیے اپنی رحمت برکت کے دروازے کھول دے. ہم مسجدوں کو آباد کر دے. جو مشکلات اس دنیا میں آئی ہیں یہ بیماری سے اس کا خاتمہ کر دے، اور ہم تک مستر فرما دے اور تارے مکرم کر دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. تو یہ جو شرکا ہیں ان کے لیے بھی یہ کہ ہماری جمعے کو ایک کلاس ہوتی ہے، وہ ہے ہسٹری آف اسلام کی. یہی ٹائم پہ جس کو ہسٹری آف اسلام میں انٹرسٹ ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں. 2 دن تفسیر کی کلاس ہو رہی ہے، اور فرائیڈے ہسٹری آف اسلام، سیم ٹائمنگ 7 to 8:15 انشاءاللہ. So see you on Friday. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھی آئے ہمارے دوست جو ہے معیز بول کے جی جو ہے عربک سے ایم اے کیے، فارسی سے ایم اے کیے. ابھی آگے کچھ پورے جو ہے بہت سارے تفاسیر اور قرآن میں بھی کافی حفظ کر لیے ماشاء اللہ. بھائی بات کرو، کیا آپ کو جب پڑھے ہیں تو پھر کوئی نئی چیز ملی میرے پاس؟ جی بابا بالکل ملی. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ. اور میں بڑا بہترین کلاس ہے، میں بہت مس کر دیا. انشاءاللہ ویب سائٹ پہ جو ہے اس کو پورے میرے 50-55 ہے، وہ سب ویب سائٹ پہ لوڈ ہو رہے ہیں. عنقریب تمام شرکا کو ہم ویب سائٹ کا وہ دے دیں گے URL، اس پہ بھی جا کے پرانے لیکچر پورے دیکھے جا سکتے ہیں. پریزنٹیشن بھی اس میں ہوں گے انشاءاللہ.
انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. عارف صاحب آپ کو بھی سمجھ میں آیا آج کچھ کچھ آ رہا ہے. انشاءاللہ آ جائے گا. انشاءاللہ اللہ دینے بیٹھے تو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نہیں کچھ یہ بھی بہت پڑھے ہوئے ہیں، حافظ ہیں، حافظ قرآن ماشاءاللہ. بہت مزہ آ رہا ہے. ٹکڑے ٹکڑے کر کے جو آپ بتا رہے ہیں نا، ریئلی اٹ از گوئنگ سو ڈیپ. جی ماشاء اللہ. اللہ قبول کرے. دعا فرمائے کہ اللہ قبول کرے اور ہم سب کو فہم عطا فرمائے. اور شیطان ایسے معاملوں میں بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، ہم کو اس کے وسوسوں سے بچنا ہے. اللہ ہم کو محفوظ رکھے، ورنہ وہ دلچسپیوں کو ختم کرنے میں پوری اپنی جتنی طاقت ہے وہ صرف کرتا ہے. اللہ اس کے وسوسے سے محفوظ ہے. چلیے ہمارا نماز کا ٹائم ہو گیا. ہمارا بھی ہو گیا. چلیے اللہ السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو ویری مچ.